السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. الحمدللہ. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفسیر سورۃ النساء، رکوع نمبر 3، پارہ نمبر 4. واللاتی یأتین الفاحشہ، تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو. اگر وہ گواہی دیں تو انہیں گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ پیدا کر دے، یعنی کوئی دوسری سزا تجویز کر دے. اور تمہارے مردوں میں سے جو مرد اور عورت اس فعل کا ارتکاب کریں تو انہیں اذیت دو. پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. احکام وراثت کے بعد اب دوسری معاشرتی برائیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، جن میں سر فہرست جو ہے سب سے بڑی برائی جو ہے زنا اور فحاشی ہے. اب یہ چیز ہے کہ زنا اس قدر قبیح گناہ ہے کہ اس کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کئی سال جیل کاٹی، اور نکاح اس قدر پسندیدہ عمل ہے کہ اس کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کی کئی سال حضرت موسیٰ نے خدمت کی. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نکاح کسے کہتے ہیں. نکاح اللہ کے نام پہ گواہوں کی موجودگی میں باقاعدہ مہر طے کرتے ہوئے 2 فریقین جن میں سے ایک مرد اور ایک عورت ہو، اسے اللہ کے نام سے ایک دوسرے پر حلال کیا جائے خطبہ نکاح پڑھ کے. یہ ہے نکاح. اس میں ولی کی اجازت، اس میں مہر اور اس میں گواہوں کی موجودگی، یہ 3 چیزیں لازم ہیں. نکاح کے مقابل میں دوسری چیز کیا ہے؟ زنا. باپ کی اجازت کے بغیر جو کورٹ میرج کی جاتی ہے وہ بھی زنا میں آتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو زنا کی صورتیں ہیں، مرد اور عورت جو ہے اگر آپس میں ناجائز تعلق، چھپی آشنائی، غلط دوستی اور بنا کسی رشتے کے ازدواجی تعلق قائم کریں، اسے ازدواجی تو نہیں کہیں گے، بنا کسی تعلق کے غلط ریلیشن قائم کریں تو اسے کہتے ہیں زنا. زنا میں آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، اگر عورت مرد کو دیکھے یا مرد عورت کو دیکھے فحاشی کی یا شہوت کی نگاہ سے. ہاتھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو چھوئیں، پکڑیں یا موبائل پہ میسج ٹائپ کرنا. اسی طریقے سے زنا کی مختلف اقسام ہیں، آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا، منہ کا زنا، ہاتھوں کا زنا، یہ ساری چیزیں. اور زنا کی ابتدا نگاہ سے ہوتی ہے، نگاہ پہلا تیر ہے اور انتہا شرمگاہ پہ جا کے ہوتی ہے. اب نکاح اور زنا تو میں نے آپ کو سمجھا دیے. اس کے بعد ایک چیز ہے سحاق. عورت سے جو تعلق ہوتا ہے اسے سحاق کہتے ہیں، اور مرد کا جو مرد سے تعلق ہوتا ہے اسے لواطت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. زنا بھی حرام ہے، سحاق بھی حرام ہے، لواطت بھی حرام ہے. تو اگر 2 عورتیں آپس میں سحاق کرتی ہیں، ایک دوسرے سے تعلق رکھتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور سزا تجویز کر دے. اور بعد میں وہ سزا تجویز کی تھی. وہ جو زنا کی صورت جو ہے وہ رجم کرنا، کوڑے لگنا، دوسری سزائیں بھی آئی تھیں. تو کہا گیا کہ ان کو ہمیشہ کے لیے گھر میں بند کر دو، نہ باہر نکلیں گی نہ یہ فحاشی مچائیں گی. اور اگر مرد اس فعل کا ارتکاب کریں تو انہیں اذیت دو، انہیں مارو، انہیں تکلیف پہنچاؤ. مردوں کو گھر میں بند رکھنے کا اس لیے حکم نہیں دیا کیونکہ مرد کے اوپر معاشی ذمہ داری ہوتی ہے، باہر نکلنا، کام کاج کرنا اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کو اتنا مارو کہ وہ توبہ کر لیں، اور اگر یہ لوگ اپنی اصلاح کر لیں تو پھر ان کا پیچھا چھوڑ دو. ٹھیک ہے. اصلاح کے بعد جو ہے انہیں نہ مارو. اور بات یہ سزا دینے کے لیے زنا کے لیے گواہیوں کا ہونا 4 مردوں کی گواہی ہے، اور سب عاقل ہوں، بالغ ہوں، قابل اعتماد ہوں. ایسا
نہیں ہو سکتا کہ 2 مرد اور 4 عورتیں گواہی دے دیں، کیونکہ عورت کی گواہی صرف مالی معاملات میں قبول ہے، حدود اللہ میں نہیں۔ ایسے 4 مسلمان جو عاقل ہوں، بالغ ہوں، قابل اعتماد ہوں، معتبر ہوں، اور انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اور یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اور اگر کوئی 4 گواہ نہ لائے تو پھر اس کو سزا ملے گی حد قذف، یعنی جھوٹ کی سزا۔ شریعت نے حد قذف بھی رکھی ہے کہ کسی عورت کی عزت اتنی نازک نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھ کے اس پہ الزام، موجودہ دور میں آپ دیکھیں نا، گھروں میں ساسیں الزام لگا دیتی ہیں، جی اس کا فلاں کے ساتھ افیئر چل رہا، فلاں کے ساتھ چکر۔ آج کل ہم لوگوں نے اس قدر سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں، ایکٹریس پہ الزام لگا دیے جاتے ہیں، جی فلاں فلاں کے ساتھ ہوتا ہے، فلاں فلاں کے ساتھ ہے، فلاں یہ فلاں وہ۔ یہ سب چیزیں معمولی نہیں ہے، یاد رکھیے گا، جب تک 4 گواہ نہ ہو آپ کسی کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، اور اگر آپ نے کسی کے بارے میں بات کی تو پھر آپ کو حد قذف لگے گی، آپ اللہ کی عدالت میں مجرم ہیں۔ اور گواہی بھی کیسی کہ اپنے آنکھوں سے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہو ان 4 نے، تو یہ ممکن ہے؟ عموماً ایسے کام جو ہے جب کوئی کرتا ہے تو چھپ کے کرتا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ 4 مرد دیکھیں؟ ٹھیک ہے، ایک آج بھی کسی کو زنا کرتے دیکھ لینا، تو اگر اس نے اس برائی کو پھیلایا یا ظاہر کرنے کی کوشش کی اور باقی 3 گواہ اس کے پاس نہیں ہے تو وہ خود مجرم ہوگا۔ ٹھیک ہے، زنا کے گواہوں میں سے کسی ایک کی گواہی بھی نامکمل یا مشکوک ہو جائے تو زانی تو بچ جائے گا، لیکن جو گواہی دینے آئے گا اس پہ قذف کی حد پڑ جائے گی۔ اس لیے زنا کی گواہی دینے جانا بذات خود بڑا خطرناک کام ہے۔ تو اس آیت میں جو واللذان کا لفظ استعمال ہوا، یعنی خواہ یہ زنا کرنے والے مرد اور عورت ہوں یا دونوں مرد ہوں، یعنی لواطت کے مرتکب ہوں، تو اس لفظ میں دونوں صورتوں کی گنجائش ہے۔ تو ایسے مردوں یا ایسی مرد اور عورت کی ابتدائی سزا یہ تھی کہ انہیں مار پیٹ کی جائے، برا بھلا کہا جائے اور ذلیل کیا جائے۔ گویا زانی مرد اور عورت کے لیے تو یہ سزا رکھی، تو عورت کے لیے یہ سزا اضافی تھی کہ اسے ساری زندگی گھر میں بند رکھا جائے۔ اور اللہ نے دوسری سزا جو ہے کہا تھا جب تک میں نہ بتاؤں تب تک جو ہے وہ یہی کرنا ہے۔ تو سیدنا عبادہ بن صامت سے روایت ہے، ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے مجھے کہا مجھ سے اللہ کا حکم سیکھ لو۔ اللہ نے ایسی عورت کی سزا تجویز کر دی ہے، شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زنا کریں تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں، پھر رجم کر دیا جائے، اور اگر کوارا مرد اور کواری عورت زنا کرے تو اس کے لیے 100 کوڑے کافی ہیں، اور پھر اس کے بعد 1 سال کے لیے انہیں اس جگہ سے جلا وطن کر دیا جائے، اس جگہ سے غائب کر دیا جائے، کسی اور جگہ نکال دیا جائے۔ اور پھر اللہ نے اس حکم کے بعد زانی مرد اور عورت کے لیے سورۃ نور میں سزا تجویز فرمائی، اور یہ بحث جو ہے اب آگے سورہ نور میں آگے جا کے مزید آئے گی۔ ٹھیک ہے، واللاتی سے مراد 2 عورتیں ہیں جو آپس میں چپٹا بازی کریں، جسے عربی میں سحاق کہتے ہیں۔ ایسی دونوں عورتوں کے لیے سزا حبس دوام ہے، یعنی گھر میں ایسی عورتوں کو قید کر دیا جائے گا، اور یہ حد نہیں بلکہ تعزیر ہے، کیونکہ اللہ نے جو سزا تجویز فرمائی وہ مرد اور عورت کے لیے تھی نا۔ ٹھیک ہے، واللذان سے مراد لواطت لی گئی، واللاتی سے مراد جو ہے سحاق لیا گیا۔ موجودہ معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں لڑکی اور لڑکی کی اتنی گہری دوستی ہے، ایک دوسرے کے پیچھے آپس میں کٹ لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کے چما چاٹی، ایک دوسرے سے ملنا، جسموں کے ملاپ، اور یہ ساری چیزیں یہ سحاق میں آتا ہے۔ اللہ کی عدالت میں اس چیز کی پکڑ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، زنا ہو، اغلام بازی ہو، یا یہ سحاق ہو، یہ سب، ان سب کی اجازت نہیں ہے۔ اور ان سب میں اللہ نے پھر عورت کی گواہی نہیں، مرد کی، 4 مرد کی گواہی رکھی، کیونکہ عورت کی عادت ہوتی ہے کہ بڑی جلدی جو ہے وہ الزام لگا دیتی ہے، مردوں کی گواہی اسی لیے رکھی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا اگر وہ توبہ کر لیں تو ان سے اعراض برتو، پھر انہیں بار بار ان کا ماضی کا گناہ نہ یاد دلاؤ، اللہ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔ مار پیٹ کے دوران یا مار پیٹ کے بعد وہ اپنے کیے پہ نادم ہو اور آئندہ کے لیے اصلاح کر لیں تو ایسے لوگوں پہ مزید ملامت کرنا درست نہیں ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ کیا کرتا ہے، کسی سے غلطی ہو جائے اسے بار بار تانے دیے جاتے ہیں، اسے وہ چیز یاد دلائی جاتی ہے، احساس دلایا جاتا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء، اللہ کہتا ہے توبہ کا حق صرف ایسے لوگوں کے لیے جو نادانستہ جب کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں پھر جلد اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں، اور اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ تو توبہ کس کی قبول ہے، کس کی قبول نہیں ہے؟ توبہ کے لیے اللہ نے 2 باتوں کی شرط لگائی، ایک تو وہ گناہ نادانی اور جہالت میں نادانستہ طور پہ ہوا، اور دوسرا اس قصوروار کے بعد جلدی اپنی غلطی کا قصوروار کو احساس ہو جائے اور وہ اللہ کے حضور توبہ کرے۔ اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہو، یعنی گناہ بھی دانستہ طور پہ ہو، اللہ کے احکام پہ دیدہ دلیر ہو کے گناہ کیا جائے اور توبہ میں جان بوجھ کے تاخیر کی جائے، پھر توبہ قبول ہونے کا امکان نہیں ہے۔
اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے کہا توبہ انہی کی قبول ہے جن سے نادانستگی میں، جن سے جہالت میں کوئی گناہ ہو جائے، اس کے بعد دل سے پشیمان ہو تو اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے، کیونکہ وہ سب جاننے والا اور حکمت والا، اسے پتا ہے لوگوں کے دلوں میں کیا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے تو کہنے لگتا ہے اب میں توبہ کروں گا، اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ ہے جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ انسان پہ جب نظر کا عالم طاری ہوتا ہے نا، وہ موت کے آثار دیکھ لیتا ہے، روح قبض کرنے والے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، اس وقت توبہ کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ اب انسان دارالامتحان سے نکل کر دارالآخرت کی سرحد پہ کھڑا ہے، اور توبہ ایک ایسا عمل ہے جس کا وقت ہے، تو وقت ختم ہو گیا۔ تو اس آیت میں دو طرح کے لوگوں کا ذکر ہے، ایک تو وہ تھے جو ساری عمر گناہ کرتے رہے اور گناہوں میں ہی گزار دی، اور دوسرے وہ تھے جو کافر تھے اور پھر کفر کی حالت میں مر گئے، دونوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان دو آیت میں چار قسم کے لوگوں کی توبہ کا ذکر ہوا ہے، ایک وہ جس نے غلطی سے گناہ کیا مگر معلوم ہو گیا فوراً توبہ کر لی، ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ کے اوپر واجب ہے، قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا وہ جو گناہ تو نادانستہ طور پہ کرتے ہیں مگر معلوم ہو جانے پر توبہ میں جلدی نہیں کرتے بلکہ تاخیر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنے کا اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا، چاہے تو قبول کر لے چاہے تو نہ کرے۔ تیسری قسم اس مسلمان کی ہے جسے عمر بھر تو توبہ کا خیال نہیں آتا، موت کے وقت آتا ہے، اللہ نے واضح فرما دیا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور چوتھی قسم ایسے لوگوں کی ہے جو کفر کی حالت میں مر جائیں، جب توبہ کریں گے ہی نہیں یا موت کے وقت توبہ کریں گے، جیسے کہ اس نے کی تھی فرعون نے کہ میں ایمان لے آیا موسیٰ اور ہارون کے رب پہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اللہ نا، اب جب موت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی اب توبہ کا دروازہ بند، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء، اے ایمان والو تمہارے لیے جائز ہی نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ ہی انہیں اس لیے روکے رکھو کہ جو مال حق مہر تم انہیں دے چکے ہو وہ ان سے واپس لے لو، یہاں تک کہ وہ صریح بدچلنی کریں، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، اگر وہ تمہیں ناپسند تو ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناگوار ہو مگر اللہ نے تمہارے لیے اس میں بھلائی رکھ دی ہو۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے تو جاہلیت کی ایک رسم کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ جاہلیت میں عورت ترکے کا مال سمجھی جاتی تھی، یعنی عورت بھی وراثت میں شمار ہوتی تھی، اس کا وارث ستیلا بیٹا یا میت کا بھائی ہوتا۔ ابن عباس فرماتے ہیں عربوں میں یہ دستور سے جب کوئی شخص مرتا تو اس کی بیوی پر میت کے وارثوں کا زور چلتا، وہ بھی وراثت میں تقسیم ہوتی، چاہتے تو خود اس سے نکاح پڑھوا لیتے، چاہتے تو خود کسی سے نکاح کر دیتے، چاہتے تو اسے ساری زندگی بلا نکاح ہی رہنے دیتے۔ غرض اس عورت پہ اختیار صرف اس کے وارثوں کا تھا، خاوند کے شوہر کا اور اس کے بیٹے کا، عورت کے وارثوں کا کوئی اختیار نہیں تھا، نہ عورت کے گھر والے سے پیچھے لے کے جا سکتے تھے، نہ عورت آگے شادی کر سکتی تھی، جو اس کے بارے میں حکم خاوند کے گھر والے دیتے وہی فیصلہ ہوتا۔ تو پھر یہ آیت اتری جس سے عورتوں کو آزادی دی گئی، اور پھر ایک تو یہ قانون ختم کیا گیا اور دوسرا کہا گیا کہ انہیں گھروں میں قید رکھنے کے لیے صرف ایک ہی تمہارے پاس صورت ہے کہ اگر وہ بدکاری کریں تو پھر انہیں گھروں میں قید رکھو، انہیں گھروں میں قید نہ کر دو، اور دوسرا یہ کہ وَلَا تَعْزِلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا، تم انہیں اس لیے نہ روکو کہ جو حق مہر تم نے اسے دیا ہے وہ اس کی وجہ سے، بعض اوقات جو ہے شوہر اپنی بیوی کو صرف مہر کے پیچھے طلاق نہیں دے رہا ہوتا، بیوی کا مہر زیادہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میں مہر کیسے ادا کروں گا، تو اتنی اس کو اذیت دیتا ہے، اتنی اذیت دیتا ہے، واللہ میں نے کئی لوگوں کو اپنے کانوں سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اس کو اتنی اذیت دو کہ یہ خود خلا لینے پہ مجبور ہو جائے، اگر طلاق دی تو طلاق کی صورت تو ہمیں مہر دینا پڑے گا۔ تو اللہ نے اس چیز سے قرآن میں منع کیا ہے کہ عورتوں کو اس لیے اذیت میں نہ رکھو کہ تم انہیں مہر دے چکے ہو، بیویوں سے حسن معاشرت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں میں سب سے کامل وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے دوران فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کے نام پہ حاصل کیا ہے اور ان کی شرمگاہوں کو کلمے کے ذریعے خود پر حلال کیا ہے، تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پہ کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، اور پھر اگر وہ ایسا کرے تو تم انہیں مار سکتے ہو لیکن اس طرح کہ انہیں چوٹ نہ آئے، اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں دستور کے مطابق خوراک اور کپڑے مہیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن مومنہ عورت سے بغض نہ رکھے، یعنی کوئی مومن جو ہے نا اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی کوئی عادت ناپسند ہوگی تو ضرور دوسری پسند بھی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پسلی کی طرح، اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ دو گے، اور اگر اسے فائدہ اٹھانا چاہو گے تو اسی حالت میں اٹھاؤ جبکہ اس میں کجی بھی موجود ہے۔
تو بات یہ ہے کہ اللہ نے بھی یہی بات بولی کہ عورتوں کے مہر کے پیچھے جو ہے انہیں اذیت نہ دو، انہیں اچھے طریقے سے بھلے طریقے سے ان کے ساتھ زندگی بسر کرو. اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناگوار ہو، لیکن اللہ نے بھلائی رکھ دی. مثلا یہ کہ تمہاری بیوی خوبصورت یا تعلیم یافتہ تو نہیں ہے مگر کفایت شعار ہے اور خانہ داری سے خوب واقف ہے، اور تنگی ترشی میں خاوند کو ناجائز تنگ نہیں کرتی، اس کی طاعت گزار اور فرما بردار ہے. اب اگر محض کسی عورت کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اپنے گھر میں لانا چاہتا ہے یا گھر سے نکالنا چاہتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ خوبصورت عورت مطالبات کر کے خاوند کی ناک میں دم کر دے. کفایت شعار بھی نہ ہو، گھر کی صفائی اور امور خانہ داری سے بھی اسے کوئی لگاؤ نہ ہو، ملازم ملازمہ کا مطالبہ کرے، عورت کا جینا حرام کر مرد کا جینا حرام کر دے. تو اللہ کہتا ہے جو تمہارے پاس ہے اسی پہ اکتفا کرو، نبھانے کی کوشش کرو. اپنی گھریلو زندگی کو بگاڑنے کے بجائے یہ سوچو کہ ہو سکتا ہے اللہ نے اس میں خیر کثیر رکھی ہو تمہارے لیے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ، اللہ کہتا ہے اور اگر تم ایک کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ تمہارا نہیں گزارا ہو رہا، تمہاری اپنی بیوی کے ساتھ نہیں بن رہی، تم اسے طلاق دے کے اس کی جگہ دوسری لانا چاہتے ہو، تو تم نے خواہ اس سے کنتارا یعنی ڈھیر سارا مال حق مہر میں دیا. کنتار کہتے ہیں خزانے کو. یہ وہ آیت تھی جو حضرت عمر کے سامنے ایک عورت نے پڑھی تھی کہ اللہ ہمیں مہر میں کہتا ہے کہ خزانے کے خزانے لے لو، اور عمر ہمارے پہ پابندی لگاتا ہے کہ اتنا مہر لو، یہ ہماری مرضی ہے، ہم جتنا مرضی لیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اگر تم نے خزانے کا ڈھیر بھی دیا ہو، بیوی کو طلاق دینا چاہ رہے تو اس میں سے پھر کچھ واپس نہیں لوگے. کیا تم اس پر بہتان رکھ کر سری گناہ کا مرتکب ہو کے اس سے مال لینا چاہتے ہو؟ یہاں پہ دینے سے مراد صرف حق مہر نہیں، اس کے علاوہ بھی اللہ کہتا ہے بیویوں کو جو تحفے تحائف دے چکے ہو، جو بھی دے چکے ہو، طلاق کے وقت وہ واپس نہیں لینا چاہیے. بیوی کا تو خیر حق بھی ہوتا ہے، انسان اگر کسی دوسرے شخص کو بھی کوئی چیز دے دے تو پھر واپس نہیں لینی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحفہ دے کے لینے والا ایسے ہی ہے جیسے کوئی کتا کیا کر کے چاٹ لے. بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تم نکاح کے وقت بھری مجلس میں گواہوں کے سامنے حق مہر کی ادائیگی کا اعتراف کرتے ہو اور اکیلے میں جو ہے وہ سب چیزیں واپس لیتے ہو، تم بہتان اور سری گناہ کرتے ہو. عورت سے جو تم نے حق مہر دیا یا اسے تحفہ دیا وہ واپس لینے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہو. تم انہیں طلاق دیتے ہو تو تمہیں تو چاہیے کہ طلاق دیتے ہوئے انہیں کچھ اور دے دلا کے بھلے طریقے سے رخصت کرو، بجائے اس کے کہ تم پہلا بھی لینے کی کوشش کرو. ہمارے معاشرے میں یہی ہے، اگر منگنی ٹوٹے یا طلاق ہو جائے، میں نے فلاں فلاں چیز دی تھی میری وہ چیز بھی واپس کرو. یہ کتنا برا رویہ ہے. وہ عورت جو تمہارے نام پہ اپنی عزت، جو تمہارے نام پہ، ظاہری بات ہے جب طلاق ہوتی ہے تو عورت کی اوپر ایک ٹھپا لگ جاتا ہے طلاق یافتہ کا، جو ہر چیز تم پر لٹا جاتی ہے اور تم جاتے ہوئے اس سے چیزیں چھیننے کی کوشش کرتے ہو. تاخذونہ بہتانا و اثما مبینا، تم بہتان لگاتے ہو، تم گناہ کرتے ہوئے لیتے ہو. اللہ نے تو تمہیں صرف ایک ہی صورت میں مہر واپس لینے کا کہا تھا نا، کہ اگر وہ فحاشی کرے، کھلی فحاشی کرے تو پھر ان سے مہر واپس لینا. کیا تم بہتان لگاؤ گے؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، تم اسے کیسے لے سکتے ہو جبکہ تم ان کی طرف مائل ہو چکے، وہ تمہاری طرف مائل ہو چکی اور تم نے پختہ عہد لیا تھا، تم ان سے لطف اندوز ہو چکے ہو. کیسے اب واپسی ہو سکتی ہے؟ اب نہ واپس کرو، چیزیں واپس نہ لو. جو اس کے پاس چلا گیا جانے دو، چھوڑ دو. اور جن عورتوں کو آخری آیت وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اور جن عورتوں کو تمہارے باپ نکاح ملا چکے ان سے نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا وہ معاف. یہ بڑی بے حیائی، بیزاری کی بات اور بد چلنی ہے. یعنی کہ یہاں پہ مراد ہے سوتیلی مائیں. سوتیلی مائیں بھی سگی ماؤں کے مقام پر ہیں، لہٰذا انہیں ورثے کا مال سمجھنا یا زبردستی ان سے نکاح کرنا یا ان کے ترکے کے وارث بن بیٹھنا یہ انتہائی قابل شرم اور قابل مذمت بات ہے. البتہ جو نکاح اس حکم کے آنے سے پہلے تم کر چکے ہو وہ کل عدم قرار نہیں دیے جائیں گے اور نہ ان سے پیدا شدہ اولاد حرام کی تصور ہوگی. وراثت کے احکام بھی ان پر لاگو ہوں گے، لیکن اس حکم کے بعد تم اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح نہ کرنا. اللہ نے کہا کہ سوتیلی ماؤں سے نکاح نہ کرو. تمہارے باپ جن سے نکاح کر چکے اب تم نے ان سے نکاح نہیں کرنا. یہ بے حیائی کی، فحاشی کی، برائی کی باتیں. صورت نکاح احکامی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے بہت بہترین صورت ہے اور عورت کو اسے پڑھنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ قرآن سنت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. آمین.